پی ٹی آئی کی سیاست کے بارے میں، کچھ خط کے بارے میں، اور خط جو پی ٹی آئی نے لکھا آئی ایم ایف کو، اور عمر ایوب خان صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے لیڈر عمران خان صاحب کے کہنے پہ وہ خط لکھا. ساتھ ساتھ پارٹی کے اندر سیاست کے حوالے سے ہر پارٹی میں دھڑے ہوتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن یہ پارٹی ایک اس کے جو آپ کہیں گوز ٹو دا کریڈٹ کہ ان مشکل حالات میں پارٹی بالکل ساتھ ہی جڑی رہی ہے، اور یعنی کہ دے اسٹیٹ یونائٹڈ. لیکن معاملات گاہے بگاہے ہم دیکھتے ہیں کہ پارٹی کے اندر لوگوں کے درمیان ڈفرینسز پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس پر ہم بات کریں گے. ہو بیٹر ٹو ٹاک ٹو دین سیکرٹری جنرل جو پارٹی کے سلمان اکرم راجہ صاحب. لائر تھے پہلے فار دا پارٹی، پھر پارٹی انہوں نے جوائن کی، اینڈ اے ٹرسٹڈ پرسن ایز فار ایز پارٹی کے چیئر پرسن، بانی چیئر پرسن عمران خان صاحب کا تعلق ہے. تو انہی سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا معاملات ہیں. بہت شکریہ سلمان صاحب فار جوائننگ اس. پہلے تو ویری کوئکلی آج ہماری صبح بھی آپ کے پارٹی کے لوگوں سے بات ہو رہی تھی کچھ یہ شیر افضل مروت کے بارے میں. ایز اے سیکرٹری جنرل ہم نے سوچا آپ سے پوچھ لیں، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ ان کا یہ ایک شخصیت ایسی، کبھی آپ دیکھتے ہیں پارٹی کے اندر کبھی باہر، کبھی اندر کبھی باہر. تو پھر ابھی جب یہ سامنے آیا کہ جی عمران خان صاحب کے کہنے پہ ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا، پھر ہم نے دیکھا کہ جنید اکبر صاحب نے کہا کہ جی میں دیکھیں بات کروں گا اس کے بارے میں. انہوں نے کہا جی میں نے تو ایسے نہیں کہا تھا کہ میں ان کو واپس لانے کے لیے بات کروں گا، لیکن پارٹی کی لیڈرشپ میں لوگ مجھ سے ناراض ہو گئے اس بات پہ. پھر ہم نے دیکھا گنڈا پور صاحب نے کہا میں واپس لانے کا کوشش کروں گا. ہی از بین اے ویری یوزفل پرسن، لیڈر جب پارٹی مشکل میں تھی. تو آپ بحیثیت سیکرٹری جنرل کے اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ معاملہ اہم تو ہے پارٹی کے حوالے سے بھی اور پارٹی کے پرسیپشن کے حوالے سے بھی. دیکھیے یہ معاملہ اہم صرف اسی حد تک ہے کہ پارٹی اپنے اندر نظم قائم رکھتی ہے یا نہیں رکھتی. پارٹی نے اپنے تمام ممبران کو، اپنے تمام رفقا کو یہ پیغام دینا ہے، اور عمران خان صاحب اس حوالے سے بالکل واضح ہیں کہ پارٹی کے اندر ڈسپلن ہوگا. کوئی پارٹی سے بڑا نہیں ہے، اس کی کچھ بھی خدمت ہو، اس کا کچھ بھی ماضی میں کردار رہا ہو، لیکن آج اگر وہ پارٹی کے ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتا ہے اور تواتر سے کرتا ہے تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. یہ عمران خان صاحب کی ثوابدید ہے. وہ اپنی پارٹی کو، اپنی پارٹی کی ضروریات کو بہت اچھا سمجھتے ہیں اور ان تک معلومات پہنچ جاتی ہیں. دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ ان تک معلومات نہیں پہنچتی. ان سے لوگ ملتے ہیں، ان کے خاندان کے لوگ بھی ملتے ہیں، وکلاء بھی ملتے ہیں، کچھ سیاسی رفقا بھی مل لیتے ہیں. جو اے ٹی سی کا مقدمہ ہے اس میں بہت سے لوگ ملزم ہیں. لیکن یہ بات بالکل واضح رہے کہ کوئی ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، اور ڈسپلن میں جو رہ کے کام کرے گا اس کی پارٹی میں جگہ ہے. جو ڈسپلن میں نہیں رہے گا اس کے خلاف تعدیبی کارروائی ہوگی. اس سے زیادہ کوئی بڑی بات نہیں. جی اچھا، تو یہ اور آپ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کے پارٹی کے لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ یقینی طور پہ اونچ نیچ تو سیاست میں ہوتی ہے، اور شاید عمران خان صاحب کو صحیح جو نوعیت ہے معاملے کی وہ ان تک نہیں پہنچی جاتی. جو جاتا ہے وہ اپنی بات کر کے چلا جاتا ہے. شیر افضل مروت از ناؤ بیکم وہ سمبولک وہ معاملہ ہو گیا. وہ کہتے ہیں جی انہوں نے یہ لوگوں کو موبلائز کر سکتے ہیں، ان میں بڑی سیاسی طور پہ وہ متحرک بھی ہیں، تو اس طرح کے شخص کو نکال دینا پارٹی سے، اور یہ کے پی کی لیڈرشپ کے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی نکال دینا ہمیں لگتا ہے کہ وہ پارٹی کو نقصان ہوگا، اور کہ یہ امید آپ رکھیں کہ ہی ول بی براٹ بیک انٹو دا پارٹی. تو اس پہ آپ کا کیا کامنٹ ہے؟ دیکھیے بالکل ممکن ہے. خان صاحب فیصلہ کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، اور اگر پارٹی کا نظم جو ہے وہ بحال رکھا جاتا ہے اور اس حوالے سے واضح پیغام پہنچ جاتا ہے ہر ایک کو کہ کوئی بھی نہ بدتمیزی کر سکتا ہے، نہ ہلڑ بازی کر سکتا ہے، نہ کسی پہ ذاتی حملے کر سکتا ہے. دیکھیے اتنی کہ یہ سادہ بات نہیں ہے. بات ایک طرح سے سادہ ہے، لیکن میں زیادہ بات چونکہ کرنا نہیں چاہتا اس لیے میں نہیں کروں گا. ورنہ اس میں معاملہ جو ہے بڑا واضح ہے، بہت سادہ ہے کہ کیا ہوا، کس قسم کی بدنظمی ہوئی. وہ بدنظمی ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ جاری رہے. جب وہ ختم ہوتی ہے تو
معافی کے دروازے تو کھلے ہوتے ہیں، لیکن معافی مانگنا ہوگا، اور معافی اگر مانگ لی جاتی ہے تو معافی دی بھی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ بڑی یہ بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں معافی مانگی جائے گی تو دی جا سکتی ہے. اچھا، اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں گے اس وقت پی ٹی آئی کی سیاست کے بارے میں، کچھ خط کے بارے میں. یہ بتائیے گا کہ جو خط ایک لکھا گیا آئی ایم ایف کو، سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ یو ہیو اسٹوڈ فار واٹ از رول آف لا ان دس کنٹری، کہ بھئی معاملات درست ہونے چاہیے، اندر اداروں کو، حکومتوں کو، ایگزیکٹو کو، عدلیہ کو، آپ نے سب یہ معاملات اٹھائے، اور ابھی تو پارٹی کو تو آپ نے ابھی جوائن کیا، لیکن یہ آپ کچھ دہائیوں سے یہ معاملات پر میں انوالو رہے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ آئی ایم ایف کو خط لکھنے کا جو مقصد ہے، اور جو خط کا ایک ٹون اور ٹینر ہے کہ بھئی یہ معاملات گڑبڑ ہیں، یہ کیا پی ٹی آئی کا یہ خیال ہے کہ آئی ایم ایف کچھ اندر گھس کر کے کچھ بہت امپیکٹفل چیز کر دے گی جو پاکستان کے لیے بہتری کا باعث ہوگی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ہیومن رائٹس پہ، ان معاملات پہ وہ دل سے ان کی کوئی کنوکشن ہے، کوئی مینڈیٹ ان کا ایسا ہے کہ وہ ایکچولی اندر آئیں گے اور کوئی ایسے معاملات ٹھیک کر سکیں گے جو کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اپنی جو یہاں کی موومنٹس ہیں وہ نہیں کر پائیں؟ تھوڑا سا ایکسپلین کریں دا لاجک بیہائنڈ دس لیٹر جو عمر ایوب صاحب نے لکھا. میں عرض کرتا ہوں، آئی ایم ایف نے خود یہ کہا کہ وہ رول آف لا کی سچویشن کو پاکستان میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ بالکل ان کے مینڈیٹ میں آتا ہے. جب وہ کسی ملک میں پیسہ لگاتے ہیں، کسی ملک کو پیسہ دیتے ہیں، تو وہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ پیسہ ٹھیک استعمال ہوگا، یہاں کوئی فریم ورک ہے قانون کا جس کے تحت نظر رکھی جائے گی، اور اگر کوئی گڑبڑ ہوگی تو مقدمے ہوں گے، اور عدالتیں آزاد ہیں، آزاد عدالتیں ٹھیک فیصلے کریں گی. یہ بالکل ان کے مینڈیٹ میں ہے. وہ اپنا پیسہ کسی جنگل میں جا کے نہیں پھینک دیتے جہاں نہ کوئی نظام ہو، نہ کوئی عدالت ہو، نہ کوئی تصور ہو رول آف لا کا. تو ان کا ایک یہ بیسک ایک ان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ملک کے اندر کوئی نظام ہونا چاہیے، اور بلکہ اس نظام کو بہتر بنانے کے لیے بھی وہ فنڈنگ دیتے ہیں. جسٹس پروجیکٹس انہوں نے بہت ملکوں میں لگائے ہیں، ایکسس ٹو جسٹس کو بہتر کرنے کے لیے وہ کرتے ہیں. تو آج جو ان کا مشن پاکستان میں ہے، اس کے مینڈیٹ میں بالکل یہ ہے کہ ملک میں قانون کی کیا صورتحال ہے، رول آف لا ہے اس ملک میں یا نہیں ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے حوالے سے ظاہر ہے ہم سب فکر مند ہیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ اس ملک میں رول آف لا ہو، اور ہم یہ سمجھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ حقیقت ہے بلا خوف تردید، کہ اس وقت جو پاکستان میں رول آف لا کی سچویشن ہے، جو کیفیت ہے، وہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین ہے. یہ مختلف ادارے جو دیکھتے ہیں ان چیزوں کو، فریڈم ہاؤس وغیرہ، وہ بھی اس کی تصدیق کر چکے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت رول آف لا نہیں ہے. پاکستان کو وہ ہائیبرڈ اسٹیٹ سے اب اتھارٹیرین اسٹیٹ کے درجے میں لے جا چکے ہیں. اس وقت صورت یہ ہے کہ آپ عدالت کی طرف جب دیکھتے ہیں، الیکشن لوٹا گیا، ہم نے کہا ہم عدالت جائیں گے، انہوں نے قانون بدل دیا اور کہا کہ ریٹائرڈ جج، اور اس میں پی سی او کے جج جن کے بارے میں سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ انہوں نے... سلمان اکرم راجہ صاحب، ایکچولی سوری ٹو انٹرپٹ، پروگرام کا ٹائم کم ہے، لیکن یہ جو آپ ساری باتیں فرما رہے ہیں میں تو اس کو نہیں کنٹیسٹ کری، میں تو اس طرف جائے نہیں. میں نے آپ سے سوال بڑے ادب سے میں اگر اجازت دیں مجھے، میرا سوال تو یہ تھا کہ یہ تمام معاملات اپنی جگہ ہیں، لیکن مجھے بتائیں کہ آئی ایم ایف نے یا ورلڈ بینک نے کس ملک میں جا کے اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے؟ میں جتنی تھوڑا سا تاریخ پہ میری نظر ہے اس نے کسی ملک میں نہیں کیا. اس کے برعکس بہت سے ممالک جہاں یعنی بدترین ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوئی ہیں، اسے جا کے بہت کمفرٹیبلی انہوں نے ورلڈ بینک نے کام کیا ہے. آپ جانتے ہیں ارجنٹینا کو لے لیں، اور ساؤتھ امریکہ کے اتنے ملک ہیں، آپ اب ہمارے خطے میں دیکھ لیں کیا حالات رہے. تو میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں بحیثیت ایک سیاسی جماعت کے، یہ اتنا وہ ایک لمبا ان کو خط لکھنا، آئی ایم جسٹ ونڈرنگ کہ اس میں وزڈم کیا ہے؟ آپ کا خیال ہے؟ جی، آپ کو خیال ہے کچھ حاصل ہے؟ دیکھیے، انہوں نے خود چونکہ کہا کہ ہم رول آف لا کو دیکھنے آئے ہیں، وہ کیوں ملے چیف جسٹس پاکستان سے؟ ایک ایکسٹراڈنری بات ہے. پاکستان میں 14 آئی ایم ایف پروگرام ہو چکے ہیں. کیا پہلے کبھی کوئی آئی ایم ایف کی ٹیم آئی ہے جس نے چیف جسٹس سے ملاقات کی ہو؟ اب وہ کہتے ہیں ہم سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سے بھی ملیں گے. تو یہ ایک مختلف قسم کا مشن ہے. اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ پاکستان میں
جو رول آف لا کی صورتحال ہے اس کو دیکھا جائے. اب اگر وہ واقعتاً اس حوالے سے سیریس ہیں تو بہت اچھی بات, ہم نے ان کو معلومات فراہم کر دی ہیں. اگر وہ نہیں ہے تو کیا ہوا, ہمارا کوئی کاغذ ہی ضائع ہوا نا, اس میں نقصان تو کوئی نہیں. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیے اس لیے اگر وہ کہتی ہے کہ ہم رول آف لا کو مانیٹر کرنے آئے ہیں تو ہم نے ان کو بتا دیا کیا صورتحال ہے. دیکھیے ہم چھپائیں گے نہیں کسی چیز کو, چاہے وہ EU ہو, چاہے وہ IMF ہو, چاہے وہ ورلڈ بینک ہو. ہم نہیں سمجھتے کہ حب الوطنی کا یہ تقاضا ہے کہ جہاں الیکشن لوٹے گئے ہوں, جہاں لوگوں کا خون بہا ہو, جہاں گولیاں چلی ہوں, جہاں لوگوں کو اغوا کیا گیا ہو, جہاں پریس پہ حملہ کیا گیا ہو, ان سب چیزوں کو ہم چھپا دیں اور کہیں نہیں دیکھیں جی سلمان صاحب, مقصد یہ تو نہیں کہ آپ چھپائے, یا آپ کے چھپانے سے چھپتی بھی نہیں جو حقائق ہیں. یہاں پاکستان کی جو اچھی چیزیں, جو گڑبڑ چیزیں, جو بری چیزیں, وہ تو بند آنکھ کو بھی نظر آتی. میں تو آپ کی سیاسی جماعت کے وزڈم کے حوالے سے پوچھ رہی تھی کہ آپ سب دنیا کے معاملات کو جانتے ہیں, تو اس میں رہتے ہوئے آپ کو لگتا ہے یہ IMF یا ورلڈ بینک تو ان کا تو عموماً الٹا حساب ہوتا ہے, تو ان کو اس طرح لمبا خط لکھنے سے آپ کا خیال ہے کہ آپ کے نہ پولیٹیکل کیپٹل کو فرق پڑتا ہے, نہ آپ کی سٹینڈنگ کو فرق پڑتا ہے, آپ کہہ رہے ہیں بس خط ہی ضائع ہوگا. ٹھیک ہے, میں I just wanted to جی انہوں نے خود کہا نا, یہ میں نے عرض کیا نا, یہ بالکل ایک غیر معمولی نوعیت کا ان کا مشن ہے, دورہ ہے. پہلے کبھی وہ پاکستان کے 14 IMF پروگرام ہو چکے ہیں, انہوں نے رول آف لا کے حوالے سے بات نہیں کی, انہوں نے چیف جسٹس پاکستان سے ملاقات نہیں کی. یہ ایک مختلف قسم کا مشن ہے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے, پہلی دفعہ کی ہے, یہ آپ کی بات درست ہے. ان دیٹ سینس اٹس ان یوزول. لیکن میں پوچھ رہی تھی کہ یہ ان کی پالیٹکس اور پاور پالیٹکس کا حصہ ہونا از اے یوزول تھنگ, تو مجھے نہیں دکھائی دیتا کہ وہ پاکستان میں کوئی ریفارم کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن دیکھیں انہوں نے چونکہ کہا کہ ہم جاننا چاہتے ہیں تو ہم نے انہیں معلومات دے دی. اگر وہ اس پہ عمل کرتے ہیں, اچھی بات نہیں کرتے تو پھر بھی ٹھیک ہے. ان کے چارٹر میں آپ کو بتاؤں, میں نے بالکل IMF کا چارٹر مطالعہ کیا ہے, اس میں یہ شامل ہے رول آف لا سچویشن اینڈ ہیومن رائٹس ان اے کنٹری ویئر فنڈنگ از گیون. وہ تو امریکہ کے اور اسرائیل میں بھی شامل ہے کہ رول آف لا, لیکن دیکھیے کیا ادھم اور جینوسائیڈ اور کیا کیا. بٹ بہرحال نہیں, آپ کا پوائنٹ آف ویو جی آ گیا. تھینک یو سو مچ سلمان صاحب ہم سے بات کرنے کا.